سوال: کیا قبر میں گناہ اور ثواب کا عمل نہیں ہوگا؟ جواب: ہماری نیکی ہی نیکی ہے۔ جو شخص روز توبہ کرتا ہے اس کی نیکی ہی نیکی ہے۔ ہم نے سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے۔ گناہ بیماری کی طرح کہیں سے لاحق ہو جاتا ہے، بیچارہ مجبور ہے۔ کسی کو بیوی نے مجبور کیا کہ کوئی چیز خرید کے لاؤ تو وہ بیچارہ دفتر سے ناجائز مال اٹھا بیٹھا۔ مسلمان کا ضمیر بالعموم زندہ ہے، اس کے ساتھ رعایت بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نئے زمانے میں آ گئے ہیں، ہمارا ایمان پچھلے زمانے سے کمزور ہے، لیکن اس زمانے سے ہمارا ایمان طاقتور ہے۔ اس زمانے میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ ان کے اسلام میں کیا دقت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ خوبی کی بات تو یہ ہے کہ جو آج اسلام میں داخل ہوا، جبکہ اس مقام کے انسان موجود نہیں ہیں۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ دین کے مطابق ہمیں کوئی انسان نہیں مل رہا۔ کل تک داتا صاحب تھے، خواجہ غریب نواز تھے، بابا صاحب تھے، جیسی بات تھی ویسا انسان موجود تھا۔ اب ہمارا دین جو بیان ہو رہا ہے اس کی مطابقت میں کوئی بندہ نہیں ہوتا، یہاں ہماری پرابلم ہوتی ہے۔ اور اس زمانے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو قربان ہی قربان ہیں۔ آج لوگ یہاں سے قربان ہو رہے ہیں، اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس تاریکی کے اندر جہاں روشنی نہ ہو، اندھیرا ہو، تاریکی میں جگنو کی روشنی بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس گئے گزرے دور میں جو ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں یہی کام کے ہیں۔ یہ بھی بڑی بات ہے، اس لیے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو کہ تم لوگ ضائع ہونے والے نہیں ہو۔ رہ گیا گناہ ثواب تو اللہ تعالیٰ معافی دینے والا ہے اور ہم معافی مانگنے والے ہیں۔ ہم ہمیشہ معافی مانگتے جائیں گے، وہ ہمیشہ معاف کرتا جائے گا۔ اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ دعا کرو کہ گناہ سرزد نہ ہو، دل سے دعا کیا کرو کہ گناہ نہ ہو۔ گناہ کسے کہیں گے؟ گناہ ہر وہ عمل ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ ہر گناہ نقصان دہ ہے، اس لیے ایک وقت آتا ہے کہ تمہیں نقصان سے بچا لیا جاتا ہے تو گناہ آزمائش کے طور پر آ جاتا ہے۔ دعا کرو کہ آپ لوگ بچ جاؤ۔ مسلمان کے لیے جزا سزا یہی ہے، مسلمان جنت میں جائے گا۔ ہمارے گناہوں کی جو تکلیف ہے یا سزا ہے کہ ہم سے جلوہ دور ہو گیا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑا عذاب ہے کہ آنکھیں موجود ہوں اور جلوہ موجود نہ ہو، جبکہ جلوہ خود بیتاب ہو دیکھے جانے کے لیے۔ یہی عذاب ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ عذاب کیا ہے؟ کہ دیدار کی خواہش کے باوجود دیدار نصیب نہ ہو، جبکہ جلوہ خود دیدار دینے کا تمنائی ہو۔ ذرا خیال رکھو، ذرا توجہ رکھو تو جلوہ آشکار ہو جائے گا، وہ وقت بہت جلدی آ جائے گا۔ ثواب کیا ہے؟ دیدار کا ہونا، جلوہ کا ہونا۔ اور عذاب کیا ہے؟ جلوے کا محجوب ہو جانا، چھپ جانا۔ عذاب کسے کہتے ہیں؟ جلوے کا چھپ جانا۔ اور ثواب کسے کہتے ہیں؟ جلوے کا ظاہر ہونا۔ جلوہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا منظر جو نظر کو قبول ہو اور خواہش ہو، دل مسرور ہو اور آنکھ محو ہو نظارے میں، یعنی آنکھ جو نظارہ ہو، دل مصروف عبادت ہو۔ یہ ہے جلوہ جو مسلمان مانگتا ہے۔ خالی مصروف عبادت نہ ہو، آنکھ بھی مصروف نظارہ ہو۔ جب وہ نظر دیکھ رہی ہو اور دل عبادت کر رہا ہو تو اس کو جلوہ بولتے ہیں۔ دونوں اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دل عبادت میں محویت حاصل کر رہا ہے اور نظر جو ہے وہ جلوے میں محویت حاصل کر رہی ہے۔ نظر بھی ہو اور محویت، یہ آسان بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کے لیے قبر کا عذاب نہیں ہونا چاہیے، ہے ہی نہیں۔ پہلے ماں باپ دعا کرنے والے ہیں کہ ہماری اولاد پر رحم کر، اور پھر اولاد کہے گی کہ ہمارے ماں باپ پر رحم کر۔ جس جگہ ہم جائیں گے وہاں آسے پاسے خیر خیریت والے لوگ ہوں گے، ارد گرد کے لوگ ہوں، رونق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عذاب ہی دینا ہے کیا؟ عذاب نہیں ہے۔ مسلمان اگر جہنم نے گیا تو کافر شور مچا دیں گے کہ کیا یہ اسلام تھا جس کی تم ہمیں دعوت دیتے تھے اور اب خود بھی یہاں پر آ گئے؟ نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا، اور مسلمانوں میں یہ محبت ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کی گواہی دیتے ہیں۔